بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء، سورہ فاتحہ میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، سورہ فاتحہ موجودہ قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے سب سے پہلی سورت ہے۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ سب سے پہلے مکمل نازل ہونے والی سورتوں میں سے یہ سب سے پہلی سورت ہے۔ بزرگوں اور دوستو، اس سورت کے بارے میں احادیث کے اندر بڑے فضائل وارد ہوئے ہیں اور اس کے مختلف نام بھی ہیں۔ اس سورت کا ایک نام ہے سورۃ الشفا، یعنی ایک ایسی سورت ہے کہ اس کو پڑھ کر اگر ہم کسی بیمار پر دم کریں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس کے اثر سے بیمار کو شفا عطا فرمائیں گے۔ بخاری شریف کے اندر ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم صحابہ کے دستے کو کسی علاقے میں بھیجا۔ جب صحابہ کرام اس علاقے پر پہنچے تو علاقے والوں نے ان کی مہمانی نہیں کی، حالانکہ اس وقت کے اصول کے مطابق مہمانی کرنا ان پر واجب تھا۔ پھر اتفاق سے اس قبیلے والوں کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا۔ ان لوگوں نے سانپ کا زہر اتارنے کے لیے اپنی پوری کوششیں کر لی، تدبیریں کر لی، لیکن ان کو کسی بھی طرح اس سے فائدہ نہیں پہنچا۔ ان لوگوں نے سوچا کہ یہ لوگ جو باہر سے آئے ہیں، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ایسا ہو جو جھاڑ پھونک کرنا جانتا ہو، پڑھ کر دم کرنا جانتا ہو۔ چنانچہ یہ لوگ ان صحابہ کی جماعت کے پاس آئے، پوچھا کیا تم میں کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، پڑھ کر دم کرنے والا موجود ہے؟ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں کہا، ہاں میں پڑھ کر دم کرنا جانتا ہوں، لیکن تم نے تو ہماری کوئی مہمانی نہیں کی، میزبانی نہیں کی، اس لیے ہم علاج نہیں کریں گے۔ پھر ان لوگوں کے ساتھ آخر طے ہوا کہ 30 یا 40 بکریاں دی جائیں۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ فاتحہ پڑھ کر اس سردار پر دم کیا تو سانپ کا زہر اس سے اتر گیا۔ اب وہ بکریوں کا کیا کیا جائے، اس سلسلے میں مشورہ ہوا۔ بعض ساتھیوں نے کہا کہ ہم آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر پوری بات پیش کریں گے، آپ اس کے بارے میں جو بھی فیصلہ فرمائیں گے اسی پر ہم عمل کریں گے۔ چنانچہ مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پورا واقعہ بیان کیا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ارے بھائی تمہیں کیسا معلوم ہو گیا کہ یہ سورہ فاتحہ ایسی سورت ہے کہ اس کو پڑھ کر بیمار پر دم کیا جاتا ہے؟ جو معاوضہ لیا گیا تھا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھنے کی اجازت دی اور فرمایا کہ تم اس کو آپس میں تقسیم کر لو، اس کے اندر میرا بھی حصہ رکھا۔ تو بزرگوں اور دوستو، اس واقعے سے ہمیں پتہ چلا کہ سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ اس کو پڑھ کر کسی بیمار پر دم کرنے سے انشاءاللہ شفا ہوتی ہے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل قرآن کے آخر میں مخصوص صورتوں کے فضائل کے تحت سورہ فاتحہ کے بارے میں مشائخ کا عمل تحریر فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی سورہ فاتحہ کو بسم اللہ کے ساتھ، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میم کو الحمد کے لام کے ساتھ ملا کر
فجر کی نماز اور فجر کی سنتوں کے درمیان 40 پر ایک مرتبہ 40 دن تک پڑھے اور بیمار پر دم کرتا رہے یا پانی پر دم کر کے بیمار کو پلائے تو انشاءاللہ اس سے شفا حاصل ہوگی۔ تو بہرحال بزرگوں اور دوستو، جب سورہ فاتحہ کے اندر اتنی چیز خاصیت اور فضیلت موجود ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس نسخے کو استعمال کریں اور اپنے بیماروں پر اس کو پڑھ کر دم کریں اور بیماریوں سے علاج پائیں، شفا پائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔